درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کچھ علاقوں میں گندم کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہے اور کچھ علاقوں میں بالکل قریب ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے کسان اور زمیندار احباب نے جو دانہ زمین میں کاشت کیا تھا، اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی اور وافر مقدار میں گندم عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ کسان کے بوئے ہوئے دانے کو پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ سورہ واقعہ شریف آیہ نمبر 62 سے لے کر آیہ نمبر 67 تک اللہ رب العزت نے اس حقیقت حال کو واضح کیا ہے۔ فرمایا افرأیتم ما تحرثون، مجھے ذرا تم یہ تو بتاؤ کہ جو تم دانہ بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن زارعون، کیا اس سے فصل ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہتے تو اسے ریزہ ریزہ کر دیتے۔ فظلتم تفکہون، اور پھر تم حسرت کرتے ہوئے رہ جاتے اور اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے رہ جاتے افسوس کے ساتھ کہ انا لمغرمون، بے شک ہم پر تو توان آ گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ اللہ چاہتا تو دانے کو پائے تکمیل تک نہ پہنچاتا، یہ لہلہاتی ہوئی فصلیں ہمیں نظر نہ آتی، لیکن اس نے کرم نوازی فرمائی، اپنے بندوں کو اپنے خزانہ رحمت سے عطا فرمایا اور آج اتنی وسیع و عریض فصلیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اس پر زمیندار احباب اور کسان احباب کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ کرم نوازی فرمائی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو زمین کا حق ہے، جو فصل کا حق ہے، جو اس کی کٹائی پہ ادا کیا جاتا ہے، وہ عشر ہے۔ یہ ادا کرنا واجب ہے۔ جب اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی ہے، اتنا دانہ عطا فرمایا ہے، تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسی کی عطا میں سے جو اس نے ہم پہ لازم کیا ہے وہ اس کے راستے میں خرچ کر دیں۔ تو اب عشر کتنا ہے؟ بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ باب العشر کی حدیث نمبر 1483 حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ زمین جسے چشموں کا پانی اور بارش کا پانی سیراب کرے، اس پہ عشر ہے، یعنی 10واں حصہ اس کی پیداوار پہ۔ اور وہ زمین جسے نہر کے پانی سے سیراب کیا جائے، یعنی جس کے پانی پہ باقاعدہ محنت کی جائے اور مشقت کی جائے، اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نصف عشر مقرر کیا ہے، یعنی 20واں حصہ۔ تو عشر نکال لیں اپنی زمینوں سے، یہ اللہ رب العزت نے ہم پہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پہ لازم قرار دیا۔ باقی انشاءاللہ عشر کے مسائل ایک علیحدہ نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ اور تیسری بات کہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کا اخلاقی فریضہ، ایک تو وہ ہے جو اللہ نے لازم کیا ہے، وہ تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے۔ کچھ احباب ایسے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ فصل ہے اور اللہ کی ان پہ بہت کرم نوازی ہے، وہ تو ادا کریں جو اللہ رب العزت نے لازم قرار دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر بھی اللہ کے راستے میں ادا کریں، کیونکہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جو معیشت کا پہیہ جام ہوا ہے، یہ اس وقت تک اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا جب تک مالدار لوگ اپنے فرض سے بڑھ کر اخلاقی طور پر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے۔ یہی بات سورہ بقرہ شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ارشاد فرما دیے جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر ڈالو، یعنی تمہاری اپنی ضرورت، جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، ان کے خرچ سے جو بڑھ کر ہے وہ تم خرچ کر دو اللہ کے راستے میں۔ تو یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ عشر سے بھی بڑھ کر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو یہ خرچ کرتے ہوئے اپنے گرد و نواح مستحقین کو خصوصی یاد رکھیں، اور بالخصوص دینی مدارس کو کبھی نہ بھولیے، ان کا باقاعدہ کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ آپ احباب کا عشر اور آپ کی یہ خدمت اور دانے وہاں تک جاتے ہیں اور ان کے سال کا نظام چلتا ہے، اور وہاں سے دین کے مجاہد تیار ہوتے ہیں اور علماء کرام تیار ہوتے ہیں جو آگے دین کا پیغام لے کے چلتے ہیں اور ہماری نسلوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے جو چند باتیں عرض کی گئیں، میرا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والے احباب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ پیغام اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، عشر ادا کرنا، اور جسے اللہ نے مزید طاقت عطا فرمائی ہے کچھ زائد عطا کرنا، یہ کسان بھائیوں تک ضرور پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔